بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، بحمد اللہ تعالی نماز نبوی سے متعلق دروس مکمل ہوئے۔ باذن اللہ تعالی ایک نیا سلسلہ عشاء کے بعد کی جو دروس ہیں ایک موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں عمل سے پہلے عقیدہ ہے۔ اعتقاد اگر فاسد ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو رسول کا خطبہ سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے منافقین تھے، وہ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، خطبہ بھی سنتے تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوا، کیونکہ دل میں عقیدہ ان کا صحیح نہیں تھا۔ اور یہی بات کفار مکہ کی بھی ہے۔ مشرکین مکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں تھی، ان کے اندر بہت سارے خیر کے کام پائے جاتے تھے، لیکن عقیدے کے مقابلے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی فاسد عقیدہ رکھتا ہے، سونے کا پہاڑ بھی اگر وہ خرچ کرے اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ عمل سے پہلے عقیدہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ نماز بھی اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہو، 1000 رکعت بھی پڑھے، اس کی ایک رکعت بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی۔ آپ انداز دیکھیے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کہتا آپ کی طرف بھی ہم یہ وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہ بتایا تھا۔ لئن اشرکت، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ ہمیشہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے، اور سارے نبیوں کے بارے میں بھی کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے انبیاء بھی شرک کریں گے تو ان کا بھی عمل نہیں بچے گا، اگرچہ کہ انہوں نے کبھی حاشا و کلّہ شرک نہیں کیا، ہمیشہ توحید کی دعوت دی۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کو سامنے رکھ کر کے امتیوں کو بتایا ہے کہ جب نبیوں کو ہی نہیں چھوڑا جائے گا تو تمہیں تو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ یعنی اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا بھی اچھا عمل ہو، اس عمل میں کوئی خیر نہیں اگر عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ابن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جاہلیت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، جو بہت ہی سخاوت کرنے والا، خرچ کرنے والا، مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے والا اور یتیموں پہ خرچ کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا۔ اس کے بارے میں ہے کہ اس نے اتنی بڑی دیغ بنوائی تھی کہ اس دیغ پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی۔ اب سوچیں کتنی بڑی دیغ ہے اس زمانے میں، جبکہ آج کی طرح رزق نہیں ملتا تھا لوگوں کو، 2 وقت کی روزی بھی کھانا ان کے لیے بہت جد و جہد کی بات ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اتنی بڑی دیغ تعمیر کی تھی اس نے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا سخی ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، وہ کفر پر مر گیا اور جاہلیت میں یہ سب کام اس نے کیے ہیں، کیا ان کاموں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ توحید نہیں ہے۔ توحید کے بغیر عمل کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اصل عقیدہ ہے اور عقیدے کے پیچھے عمل کو ہونا ہے۔ لہٰذا اسی ضرورت کے تحت باذن اللہ تعالی ایک مشہور اور معروف عالم دین محمد جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ مکرمہ میں ہوا کرتے تھے، وہاں پروفیسر تھے، اور انہوں نے عقیدے پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، سوال جواب کی شکل میں لکھی ہیں عام مسلمانوں کے آسانی کے لیے، اور وہ کئی کتابیں کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں۔ اردو میں بھی آپ کو جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دستیاب ہیں، میسر ہیں۔ عربی میں انہوں نے لکھی ہیں، اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ شیخ کی بہت ساری کتابوں میں سے کتاب ہے مختصر العقیدہ الاسلامیہ من الکتاب والسنت الصحیحہ، مختصر اسلامی عقیدہ قرآن اور سنت صحیحہ کی روشنی میں۔ اب جانتے ہیں اسلامی عقیدے کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم جذبات سے کوئی بات نہیں مانتے، چاہے نبیوں کے بارے میں ہو، ولیوں کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں بھی ہو۔ اگر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، ہمیں ماننا ہے، تو آپ پر فرض ہے آپ مجھے دلیل دیجیے۔ جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم جذبات میں کوئی بات نہیں مانتے۔ عقیدے کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سے مستفاد ہے۔ تو محمد جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، مثال کے طور پر
شفاعت کے بارے میں باب ہے، نیچے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں، اور اسی طرح وسیلے کے بارے میں باب باندھا ہے، پھر دلائل دیے قرآن اور حدیث سے، ہر عقیدے کے مسئلے پر کتاب و سنت سے دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ باذن اللہ تعالی یہ مختصر عقیدہ اسلامیہ آپ کے سامنے بعد نماز عشاء دروس کی شکل میں پیش ہوگا، جو کہ بہت طویل مفصل نہیں ہوگا، مختصر ہوگا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرے۔ اسی لیے ایک مشہور بات ہے، وہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو زنا کو شرک سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اگر آپ کو معلوم پڑے کہ کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اور آپ کو معلوم پڑے کہ کسی آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اگر زنا آپ کو شرک سے برا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ شرک سے سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، ہمیشہ آدمی جہنم میں رہتا ہے، اور وہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ اور شرک کی کیا برابری ہو سکتی ہے؟ اسی لیے بعض اہل علم کے بارے میں کہ جب انہوں نے عقیدے کے دروس دیے، کسی نے کہا ہم سب جانتے ہیں وہ بار بار ان دروس کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے یہی بات اپنے شاگردوں سے کہی۔ جب زنا کا ذکر کیا تو سب لوگوں نے افسوس کیا، اور تعجب سے جو آواز لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے نا، ایسی آواز نکلی۔ جب انہوں نے ایک مشرک کا ذکر کیا تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا جو آدمی اللہ کے حق کو نہیں جانتا ہے، یہ کیسی توحید ہے، کیسا پختہ عقیدہ ہے یہ؟ ہر مسلمان کو چاہے مرتے دم تک عقیدے کے دروس ہمیں پڑھتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے، بیان کرتے رہنا ہے۔ اور الحمدللہ مرکزی مسجد میں جو دروس ہو رہے ہیں بعد نماز عشاء، یہ دروس محفوظ بھی کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر نشر بھی کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً ایک ایسی تعداد ہے جو ہماری اس مسجد میں نہیں ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ ان دروس کو سن رہے ہیں۔ بسا اوقات کوئی درس منقطع ہو جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں جو شہر میسور کے نہیں ہیں کہ یہ درس کیوں چھوٹ گیا ہے۔ ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے باذن اللہ تعالی عقیدے سے متعلق دروس کا آغاز ہوگا کل سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان دروس سے استفادہ کرنے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔